بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سعد خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرا امتی یہ ایک عمل کرتا ہے، ان پر مرتے وقت موت کی سختی نہ ہوگی اور اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے عطر و خوشبو لگا سبز ریشم کا بستر بچھایا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں اور اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہتے ہیں، اور 1000 مقرب فرشتے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا حامد بن یحییٰ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہمارے ساتھ ایک خراسانی شخص رہتا تھا جس کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھیں اور وہ واپس بھی کر دیا کرتا۔ ایک شخص نے اس کے پاس 10,000 دینار رکھوائے اور کہیں چلا گیا۔ اسی دوران اس خراسانی کا وقت وفات آ گیا، مگر اس نے اپنی اولاد میں کسی کو اس کا اہل نہ سمجھا کہ امانت ان کے سپرد کر دی جائے، چنانچہ اس نے امانت اپنے گھر میں ایک جگہ دفن کر دی اور فوت ہو گیا۔ اس شخص نے آ کر اس خراسانی کی اولاد سے امانت طلب کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے اس معاملے میں کثیر علماء مکہ سے رجوع کیا۔ علماء کرام نے فرمایا، ہم اس خراسانی کو جنتی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جنتیوں کی روحیں زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں، لہٰذا جب آدھی یا تہائی شب گزر جائے تو زمزم کے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس خراسانی کو ندا دینا، ہمیں امید ہے وہ جواب دے گا، اگر وہ جواب دے تو اس سے اپنے مال کے متعلق پوچھنا۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور جیسا علماء کرام نے فرمایا تھا اس نے 3 رات تک ایسا ہی کیا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ واپس علماء کے پاس آیا اور کہا، میں نے 3 شب آپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا مگر مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ علماء کرام نے اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور فرمایا، ہمارا خیال ہے وہ دوزخی ہے، لہٰذا تم یمن چلے جاؤ، وہاں بر نبوت ایک وادی ہے اور اس میں برہوت نامی ایک کنواں بھی ہے جس میں دوزخیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، رات کے اس وقت تم اس کے کنارے کھڑے ہو کر اسے ندا دینا۔ چنانچہ وہ شخص وہاں پہنچا اور کہا، اے فلاں بن فلاں، میں فلاں ہوں۔ اس کی پہلی پکار پر ہی سے جواب مل گیا۔ اس نے پوچھا، امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے کہا، فلاں جگہ فلاں زینے کے نیچے دفن ہے۔ اس نے پوچھا، کس گناہ کے سبب تجھے بدبختوں کے مقام پر لایا گیا؟ اس نے جواب دیا، میری بہن کے سبب۔ میری ایک غریب بہن تھی جو مجھ سے دور سرزمین عجم میں کہیں رہتی تھی، میں اس کی پرواہ کیے بغیر مکہ مکرمہ میں اللہ عز و جل کی عبادت کرنے لگا، نہ مجھے بہن کی فکر ہوئی، نہ میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر میری پکڑ فرمائی اور ارشاد فرمایا، تو اس کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے زندگی گزارتا رہا، وہ بھوکی رہتی اور تو سیر ہو کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی اور تو پی کر خوب سیراب ہوتا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں رشتہ داری کاٹنے والے پر رحم نہیں کروں گا، اسے لے جاؤ اور برنبوت کے کنویں میں ڈال دو۔ بس حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کر اس سے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کی کوئی صورت نکالو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر دے، کیونکہ اس کے ہاں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس شخص کا بیان ہے، میں اس کی بتائی ہوئی جگہ گیا اور کھودا تو وہاں سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی اور اسی حالت میں تھی جیسے میں نے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی۔ میں اپنی امانت لے کر عجم کی طرف چل پڑا، وہاں پہنچ کر لوگوں سے اس کی بہن کے متعلق معلومات حاصل کی۔ بالآخر میری اس سے ملاقات ہو گئی اور میں نے اسے اول تا آخر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے اس کے بھائی کے چھٹکارے کی بات کی تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ مال اسے دیا اور واپس آ گیا۔ پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اس بہن نے اپنے بھائی کو معاف کیا، تب جا کر اس شخص کو اللہ کی گرفت سے چھٹکارا ملا۔ اس کی نماز، عبادات، روزہ، زکوٰۃ، امانت داری سب دھری کی دھری رہ گئی۔ جب تک حقوق العباد پورا نہ ہوا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں پاکیزہ جسم سے برآمد ہونے والی پاکیزہ روح ہے، اور جب وہ روح اپنے گھر سے قبر کی طرف چلتی ہے تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اسے جلدی لے جایا جائے۔ جب اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے سر کی طرف عذاب بڑھتا ہے تو اس کے سجدے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جب اس کے پیٹ کی طرف عذاب آتا ہے تو روزے ڈھال بن جاتے ہیں۔ جب اس کے ہاتھ کو عذاب پکڑنا چاہتا ہے تو اس کا صدقہ حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے پاؤں کی طرف عذاب بڑھنے لگتا ہے تو اس مومن کا نماز میں قیام کرنا اور مسجد کی طرف چلنا بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مومن کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ اپنا ٹھکانہ اور اپنے لیے تیار انعامات دیکھتا ہے تو عرض کرتا ہے الہی مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اس سے کہا جاتا ہے تیرے کچھ بھائی اور بہنیں ہیں جو ابھی تجھ تک نہیں پہنچے، لہٰذا اطمینان سے سو جا۔ جبکہ کافر کی روح جب بدن سے خارج ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں گندے جسم سے گندی روح نکلی ہے، اور جب اسے اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ یہ آہستہ چلیں، اور پھر چیختے ہوئے کہتا ہے مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے لیے تیار عذاب دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں توبہ اور اچھے عمل کروں۔ اسے کہا جاتا ہے تو نے جتنی عمر گزارنی تھی گزار لی۔ چنانچہ اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اور اس کی حالت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور زمین کے سانپ بچھو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ اپنے آنے والے معاملات کو دیکھتا ہے تو شدت سے خواہش کرتا ہے کہ اس کی روح جلدی نکلے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس کی روح کو آسمان کی بلندی پر لے جایا جاتا ہے اور اس کے پاس دیگر ارواح مومنین آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے حالات پوچھتی ہیں۔ کسی کے بارے میں کہتا ہے میں فلاں کو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں، اور جب کسی کا بتاتا ہے کہ فلاں مر چکا ہے تو وہ ارواح کہتی ہیں اس کی روح تو ہمارے پاس نہیں آئی، یقیناً وہ جہنمیوں کی روح کے ساتھ کر دی گئی ہوگی۔ مومن اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال ہوتا ہے تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کی قبر میں ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے اپنا ٹھکانہ دیکھ اور اطمینان سے سو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے اٹھائے گا تو اسے ایسے لگے گا جیسے ابھی سویا تھا، اور جب اللہ عز و جل کے کسی دشمن کو موت آتی ہے تو وہ آنے والا عذاب دیکھتا ہے اور اس کی روح نکلنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات ناپسند فرماتا ہے۔ جب اسے قبر میں بٹھا کر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اسے کہا جاتا ہے تو نے جانا ہی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے تو نے جانا ہی نہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ کہا جاتا ہے تو نے معلوم ہی نہیں کیا۔ چنانچہ اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اسے ایسی مار ماری جاتی ہے جسے انسان و جنات کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے اسی طرح پڑے رہو۔ حضرت سیدنا ابو سعد فرماتے ہیں میں پیارے آقا دو عالم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ ہتھوڑا لیے آتا ہے اور اس مردے کو بٹھا کر پوچھتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر مردہ مومن ہوا تو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتہ کہے گا تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو اپنے رب عز و جل کو انکار کرتا تو تیرا حال یہ ہوتا، اب چونکہ تو نے ایمان کا اقرار کیا تو دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھلے گا، وہ اس کی طرف جانا چاہے گا تو اس سے کہا جائے گا ابھی یہیں رہنا ہے۔ چنانچہ اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اگر مردہ منافق ہوا تو اس سے پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔
بس لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا۔ فرشتہ کہے گا تو نے نہ جانا، نہ سیکھا اور نہ ہی ہدایت پائی۔ پھر اس کے لیے جنتی دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا اگر تو ایمان لاتا تو تیرا مقام یہ تھا، لیکن تو نے کفر کیا تو بجائے جنت کے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چنانچہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور فرشتہ لوہے کی گرج سے اس کے سر پر اس زور سے ضرب لگائے گا کہ اس کی آواز انس و جن کے علاوہ ساری مخلوق سنے گی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب فرشتہ لوہے کا گرز لے کر کھڑا ہوگا تو بھلا کون ہے جو عبرت زدہ نہ ہو؟ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے جس سے آسمان والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جس طرح ٹھاٹھے مارتے سمندر اور چٹیل میدانوں میں موتی جیسے تارے سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ جب تلاوت کرنے والا فوت ہو جاتا ہے تو وہ نوری خیمہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرشتے آسمان سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ نور نظر نہیں آتا۔ پھر فرشتے اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کی روح پر درود بھیجتے ہیں، پھر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو بھی مومن کتاب اللہ سیکھتا ہے اور پھر رات کی کسی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو وہ رات اگلی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس مومن کو وقت مقررہ پر بیدار کر دینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے کفن کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم انتہائی حسین صورت میں اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر کفن کے نیچے اور سینے کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب اسے قبر میں رکھ کر اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے اور دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں تو نقین آ کر اسے قبر میں بٹھا دیتے ہیں۔ اتنے میں قرآن مجید مومن اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ تاکہ ہم اس سے سوال کریں۔ وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ یہ میرا دوست ہے، میں اسے کسی حال میں اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ البتہ اگر تمہیں کسی بات کا حکم ہے تو تم اس پر عمل کرو اور مجھے میری جگہ پر رہنے دو، کیونکہ میں اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ پھر قرآن پاک اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جسے تو کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ پڑھتا تھا اور مجھ سے محبت رکھتا تھا، پس میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل بھی اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ نقین کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ نقین سوالات کرنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں، اب مومن ہوتا ہے اور قرآن کریم کلام مجید فرماتا ہے میں تیرے لیے نرم اور آرام دہ بستر بچھاؤں گا اور حسین و جمیل چادر عطا کروں گا، کیونکہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا اور دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا تھا۔ پھر قرآن پاک پلک جھپکنے سے بھی جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے، وہ اسے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں اور قرآن کریم مومن سے دریافت فرماتا ہے کہ تو میری عدم موجودگی میں وحشت زدہ تو نہیں ہوا؟ میں رب العالمین کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا، وہ لے بھی آیا ہوں، لہٰذا کھڑا ہو جا تاکہ فرشتے بستر بچھا دیں۔ پھر فرشتے اسے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں، اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کی جاتی ہے، پھر اس کے لیے عطر و خوشبو لگا سبز ریشم بچھایا جاتا ہے، اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں، اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے۔ پھر فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں، پھر قیامت تک وہ اور قرآن رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید شب و روز اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ۔ اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پڑھ لیا تو قرآن ان کے گزرے ہوئے ماں باپ کے لیے وسیلہ جنت بن جائے گا۔ اے ایمان والو، یہ مقدس کتاب پڑھا کرو تاکہ دنیاوی اور روز محشر کی سختیوں سے نجات پا سکو۔ اللہ پاک سے دست ادب دعا ہے قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔